اسٹوڈنٹس کی اس طاقت کو سامنے نہیں آنے دینا چاہتی کیونکہ اس سے جنرل لیڈرشپ ابھرتی ہے، وہ پارٹیوں میں بھی سوال کرتی ہے، وہ پارٹیوں کے اندر بھی پھر اپنی پبلک اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پر جو اس کی پبلک میں سپورٹ ہوتی ہے اور صلاحیت ہوتی ہے اس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو جو آمریت مزاج یہ پارٹیاں ہیں جو پاکستان میں رول کر رہی ہیں وہ یہ نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اب آپ دیکھیں 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تھی تو جو پہلی تقریر کی تھی اس وقت کے وزیر اعظم گیلانی صاحب نے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مزدور انجمنوں اور طلبہ تنظیموں میں سے پابندی ہٹا رہے ہیں اور ہم انتخابات کروائیں گے، آج تک نہیں ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے سال جو دھرنا دیا تھا اور 29 دن ہم سندھ اسمبلی کے سامنے بیٹھے تھے تو بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو اس کا حق ملے اور کراچی کے منصوبے پورے ہوں اور اس شرط کے اوپر ہم جو ہے وہ نون لیگ کا ساتھ دیں گے اور کرارے آپ تو نون لیگ کے ساتھ ریجیم چینج کے موقع پر آ گئے تھے، تو پھر یہ 16 سال میں K4 کے پیسے کیوں نہیں ملے آپ کو؟ K4 کراچی کے پانی کا وہ منصوبہ ہے جو 650 ملین گیلن پانی سے آئے گا، 65 کروڑ گیلن جو بھی ہیں۔ خان صاحب نعمت اللہ خان صاحب نے اس کو شروع کیا تھا، اس کی کراسپونڈنس شروع کی، اس کے لیے انہوں نے کمپنی ہائر کی تھی، کنسلٹنگ کمپنی جو اس کی فیزیبلٹی بنا رہی تھی۔ 2003-04 سے یہ کام شروع ہوا، لیکن 2005 کے بعد جب نعمت اللہ خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی اس کے بعد 4 سال مصطفیٰ کمال صاحب MQM کے رہے، پھر اس کے بعد MQM 2008 سے 2013 تک وفاق میں اور صوبے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ شریک تھی، ان کے گورنر 2-3 سال بعد تک رہے، پھر MQM PTI کے ساتھ شریک رہی۔ پہلے یہ صوبائی پروجیکٹ تھا، پھر وفاق نے کہا ہم بنائیں گے، ہر وزیر اعظم آ کر اعلان کر کے جاتا ہے کہ 200 ارب روپے میں بنے گا، 150 ارب روپے میں بنے گا، 300 ارب روپے میں بنے گا، اب تو اس کو 650 کے بجائے 260 ملین گیلن کر دیا ہے، اس کے باوجود 25% کام نہیں ہوا، اس لیے کہ رکھتے 200 ارب روپے ہیں، کہتے ہیں 2 سال میں بنائیں گے اور دیتے ہیں 15 ارب روپے سال میں PSDP میں۔ تو یہ جھوٹ اور دھوکا، اور جو حکومتوں کا حصہ رہا ہو، جس نے رجیم چینج کے موقع پر اپنی قیمت لگائی ہو، جس نے گورنرشپ پکڑی ہو، جس نے منسٹریاں پکڑی ہو، جنہوں نے اپنے لیے بہت کچھ لے لیا، انہوں نے اس شہر کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ورنہ یہ ہوتا صورتحال K4 نہیں بنا، KCR کراچی سرکولر ریلوے اس کو 12 افتتاح ہوئے کہاں ہے؟ پھر اس کے بعد آ جائیے آپ کہ الیکٹرک کا معاملہ، وہ تو وفاق اور صوبے پیپلز پارٹی 15 سال سے براہ راست اقتدار میں، اس میں سے 7.5 سال وہ وفاق میں بھی حکومت میں رہی ہے اور کہ الیکٹرک مافیا بنی ہوئی ہے، سبسڈی مل رہی ہے اس کو، سب سے زیادہ مہنگی بجلی بنا رہی ہے، سب سے زیادہ لائن لاسز ہیں اس کے، یعنی جس بنیاد پر اس کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا کہ اس کے لاسز کم ہو جائیں گے، سب سے سستی بجلی بنائے گی، تو سب سے مہنگی بجلی کے الیکٹرک بناتا ہے اور سب سے زیادہ لائن لاسز کے الیکٹرک ہے، اور سب سے زیادہ لوگوں کا جو کھال چھیلتا ہے وہ کہ الیکٹرک کرتا ہے۔ وہ لوڈ شیڈنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس ساری صورتحال میں وہ پارٹیاں جو وفاقی حکومت میں رہتی ہیں، صوبائی حکومت میں رہتی ہیں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں رہا ہے، تو وہ تو ذمہ دار ہیں اس کی، وہ اب کیا بتانے کے لیے ہمیں آ رہے ہیں اور آواز تک نہیں اٹھاتے کہ الیکٹرک کے خلاف۔ ایک بیان دیتے ہیں، گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوتی ہے، اگلے دن ٹھیک ہو جاتا ہے، پریزنٹیشن ہوتی ہے کہ الیکٹرک، اللہ جانے وہ پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے، جس کے بعد پارٹیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ فیصلہ اب عوام کو ہی کرنا ہے کہ ہمیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس جو چوائس موجود ہے اس چوائس میں اگر دیانتدار، ایماندار اور ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھنے والے کیپیبل لوگ آپ کو ملتے ہیں اور آپ ان کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر شکوہ کس سے کرتے ہیں؟ تو میں پاکستان کی قوم سے، اپنے صوبے کے عوام سے، اپنے شہر کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر جماعت اسلامی کی چوائس موجود ہے اور آپ اس کے بارے میں سب کی رائے یہ ہوتی ہے کہ بےمانی نہیں کرتے، ان کو موقع ملتا ہے تو کام کرتے ہیں، خدمت کے میدان میں کام کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، نوجوانوں کو پڑھاتے ہیں، جب یہ سب کام کرتے ہیں تو پھر آپ کی چوائس بھی وہی ہونی چاہیے جو ڈیلیور کرتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ اس طرح کا مینڈیٹ جماعت کو دیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس مینڈیٹ کی حفاظت کے لیے بھی ساتھ کھڑے ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ فوری نوعیت میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس سے ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا کریں گے؟ ایک کام تو ہم کر سکتے ہیں نا بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے، آپ ذرا نکالیں جو IMF کے کہنے پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمت بڑھانے سے اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگانے سے اور فلاں کرنے سے جو ہوتا ہے، سب پورے تمام ملک میں زرعی زمین پہ جو ٹیکس ہے وہ 4 ارب روپے جمع ہوا ہے،
کتنا 4 ارب روپے. ہمارے سندھ سے شہر 48 کروڑ روپے, پنجاب سے 2.5 ارب روپے, اور باقی سرحد اور بلوچستان سے, اے پی اور بلوچستان سے. اور جو صرف تنخواہ دار آدمی نے ٹیکس جمع کرایا ہے وہ 264 ارب روپے جمع کرایا ہے. اور عام آدمی جو ٹیکس ادا کرتا ہے مختلف چیزوں کے اوپر وہ سینکڑوں ہزاروں روپے چلا جاتا ہے. خود بجلی کی مد میں جو ہم سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. تو بھائی یہ ٹیکس آپ عام لوگوں سے لے رہے ہیں. پاکستان میں جو کلٹیویٹڈ لینڈ ہے, یعنی جہاں پر زراعت ہو سکتی ہے, قابل کاشت, اس پہ کاشت ہوتی ہے, اس کا 40% جو حصہ ہے, رقبہ ہے, وہ صرف 4% لوگوں کے پاس ہے. باقی چھوٹے کسان کے حوالے سے تھا جس میں ہم نے اختیارات درج کیے, لیکن اس میں ہم نے اپنے جو ان سے معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں ایک کلاس طلبہ یونین کے انتخابات کی نکالی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بنیادی چیز ہے, جس پر پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں اور ہم تو کرانے جا رہے ہیں. تو اب پونے 2 سال تو گزر گئے ان کے اقتدار میں, لوگوں نے الیکشن انہوں نے ابھی بھی نہیں کروائے, پہلے بھی اعلان کر کے نہیں کروائے. تو خوف کھاتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ تعلیمی اداروں سے جنرل لیڈرشپ کی صلاحیت کی بنیاد پر اچھے ڈیبیٹر, اچھے پڑھنے والے, اچھے منتظم تیار ہوں, اس سے خوفزدہ ہو کر انہوں نے وہاں پر بالکل قتل گاہیں بنانا شروع کر دیا کہ نہ سوچ پڑے نہ فکر پڑے. حالانکہ سوشل میڈیا کے زمانے میں کیسے آپ سوچ پر پیدا بٹھا سکتے ہیں. اور 18 سال کا فرد ووٹر تو بن جائے گا قومی انتخاب میں, لیکن وہ 18 سال کا فرد اپنے کالج میں, اپنی یونیورسٹی میں, اپنے تعلیمی ادارے میں اپنے فرد کو منتخب نہیں کر سکتا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی جگہ پر جمہوریت کیا بن گئی. تو یہ جو مزدور یونینوں اور انجمنوں کا جو حال کر دیا ہے آپ کے سامنے, تو جو جمہوریت کی بنیادیں ہیں ان کو تو خود یہ جمہوری جماعتیں بلڈوز کرتی ہیں. پھر اگر یہ کہیں کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کرتی ضرور ہے, لیکن ساتھ تو آپ رہتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کن بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے؟ انہی جاگیرداروں, انہی بڑےوں کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے. جنہوں نے چھوٹے بڑے سے بڑا بڑے. ابھی بلوچستان میں کیا ہوا ہے, یہ کہہ دیتے ہیں سردار نہیں جائیں گے ہم, اس سے پہلے کہہ دیتے ہم باپ نہیں بنائیں گے. تو کیا ہو جاتا, آپ تو بہت بات کرتے ہیں بلوچستان کے حقوق کی, اس کے لیے بڑا آپ تو کہتے ہیں کہ ہم تو بہت زبردست قسم کے لوگ ہیں. لیکن یہ کیا لوگ ہیں کہ کبھی آصف زرداری صاحب ایک سینیٹر کو بھیجتے ہیں تو سارے کے سارے اپنا پچھلا بدل کے سینیٹ میں کہا میں اپنی کی مرضی کا ووٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کون کو کیا تھا یہاں سے بریف کیس لے کر. ہر ایک سینیٹ کے انتخاب میں انسانوں کی منڈی لگ جاتی ہے, کے پی میں لگ جاتی ہے, بلوچستان میں لگ جاتی ہے. یہاں تو کسی کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی, ضابطے کا ویسے ہی بن جاتا ہے. تو یہ کیا مذاق ہے؟ کیوں یہ جو وڈیرے اور سردار ہیں اور جاگیردار ہیں, یہ کیوں بے ٹیم, بی ٹیم, اے ٹیم بنتے ہیں اسٹیبلشمنٹ؟ ان کے بغیر اسٹیبلشمنٹ مینج نہیں کر سکتی انتخاب. ان کے بغیر جو ہے وہ اپنا کوئی پارٹی فارم نہیں کر سکتی اسٹیبلشمنٹ. یہ لوگ موقع فراہم کرتے ہیں نا. اب کہیں کہ جناب خوف ہے, تو ایسی بات بھی نہیں ہوتی. کیا آمریتوں کے خلاف مزاحمت نہیں ہوئی ہے کبھی؟ کیا لوگوں نے اپنے کریکٹر کا مظاہرہ نہیں کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بکنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کی قیمت لگتی ہے نا. جو لوگ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بکنے کو تیار ہو جاتے ہیں, پھر وہی اس پوری جمہوریت کے پورے پروسیس کو داغدار بنا دیتے ہیں. اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ ساری پارٹیاں شریک جرم ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جمہوریت کے اوپر داغ بنتی ہے. تو ایک اویئرنیس بڑھ رہی ہے, پھیل رہی ہے, اور اس کو مزید بڑھنا چاہیے. شعور کو موبلائزیشن کے وقت سے گزر کے ایک آواز اٹھنی چاہیے کہ ہم کسی کو نہ منڈی لگانے دیں گے نہ کسی کو بکنے دیں گے. جو بکے گا وہ پھر کبھی ہمارے پاس نہیں آئے. جب ایک مرتبہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو پھر بالآخر یہ راستہ کہیں رکے گا. راستہ موجود ہے, لیکن جس طرح عالمی سطح پر انصاف پسندوں کے اتحاد کی ضرورت ہے, ویسے ہی پاکستان کی سطح پر محکوموں, مظلوموں, انصاف پسندوں اور اس پورے طبقے سے جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے 76 سال میں, اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سب کے اشتراک کی ضرورت ہے. پارٹیوں کے اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کو بھی اپنی پارٹیوں میں آواز بلند کرنی چاہیے. اگر وہ اپنی پارٹیوں میں یہ بات نہیں کر سکتے تو پھر ان کی اچھائی سے کیا فائدہ ہے کسی کو. ایک آدمی کہتا ہے میں روتے ہوئے ملٹری کورٹس کے اوپر سائن کر رہا ہوں. بھائی آپ ہنستے ہوئے کر دیں تو اس میں ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ آپ ہنستے ہوئے کر دیں کیونکہ آپ کر رہے ہیں نا سائن. آپ منع کر دیں کہ نہیں کر رہے تو پھر پتہ چلے گا آپ نے کتنا کر رہے. یہ جو پورا عمل ہے اس کے اوپر سوچ بچار کی ضرورت ہے. اب میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو الیکشن میں یہاں پر ہو رہا ہے
اور آرمی چیف صاحب پچھلے عرصے میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم سسٹم کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں، اور اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ جو کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے اور زمینوں کے قبضے ہیں اور SPC وغیرہ وغیرہ، اور تاجروں سے اور صنعتکاروں سے ان کو اعتماد دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو اقدامات نظر آئیں گے، ہمارے پاس انٹرنیشنلی ڈالرز بھی آئیں گے اور سچویشن تبدیل ہو جائے گی۔ اور لوگوں نے توقع باندھی کہ چونکہ اب اس وقت آرمی چیف صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں اور جو حالات ہیں اس میں یہ کوئی رول پلے ہوگا، لیکن سوائے اس کے کہ ڈالرز کی ویلیو نیچے آئی، اس کے علاوہ ملک میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ جس شرح سے مہنگائی بڑھی تھی اس میں سے 10 اور 20% کی کمی نہیں، اور مہنگائی کی شرح اگر آپ 3-4 سال میں دیکھیں تو قیمتیں ڈبل ہو گئی، بجلی کی قیمتوں میں تو مزید اضافہ ہوا ہے، گیس کی قیمت میں 173% اضافہ ہو گیا، پیٹرول کی قیمت کتنی کم کی ہے، سب ملا کے 40-50 روپے کم کی ہے، جبکہ آپ نے اضافہ اس میں 100-150 روپے کا پچھلے عرصے میں کیا، جبکہ آدمی مارکیٹ میں قیمت کم ہوئی۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے بھی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی، پھر سسٹم پہ ہاتھ ڈلتا تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا جو ہر فیلڈ میں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں صرف ایک مثال ہے کہ 4.25 ارب روپے کی روبوٹک سرجری کے نام پر 4 روبوٹ کا ٹینڈر کی بات ہے۔ ٹینڈر ہے نا، ٹینڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے لے لیے، اب دوبارہ آپ ٹینڈر کریں گے۔ وزیر ہیلتھ جن کی کریڈیبلٹی، جن کی آنیسٹی اور جن کے پروفیشنل اپروچ ہیلتھ کے شعبے میں وہ کوسچنیبل ہے ہی نہیں، ڈاکٹر سعد خالد نیاز، انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے ملک اور ہمارے صوبے کو روبوٹک سرجری کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اتنے پیسے نہیں ڈال سکتے۔ 4.25 ارب روپے میں اگر آپ ایمرجنسی کو ٹھیک کر دیں تو 12 لاکھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ صرف عباسی شہید کو ٹھیک کر دیں 4 ارب روپے لگا کے تو عباسی شہید کیا سے کیا ہو جائے گا، جس کا بیڑا غرق ہو گیا، تباہ کر دیا ہے پچھلے 15 سال۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو نہیں کر سکتا۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب جن کے بارے میں ظاہر ہے یہ بات سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک شریف النفس آدمی ہے، وہ اچھے آدمی ہے، بھلے آدمی ہے، لیکن اچھے اور بھلے لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم پچھلی حکومت کے منصوبوں کو رد نہیں کر سکتے، حالانکہ اس میں یہ کوئی قانون کا مسئلہ ہی